السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات کا تعلق مسلمانوں کے اعمال سے ہے۔ حالات کو اعمال سے نہ جوڑنا یہ اندھا پن ہے۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم اور انتہائی ضروری اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ حالات سے سبق وہ لے گا جو اللہ کو جانتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہ حالات سے سبق نہیں لے گا۔ اس لیے فرمایا ہے حدیث میں کہ جانور کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے تو اسے نہیں معلوم فیما عقل و فیما ارسل، کہ کیوں باندھا گیا تو کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ یہ جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ تم کہتے ہو کہ احوال حکام کے تعلق سے ہیں، کہ نہیں، احوال کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے حالات کا تعلق میرے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اس لیے کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، زلزلے زنا سے آتے ہیں۔ زلزلوں کے آنے کا تعلق سائنس کے کسی نقشے سے نہیں ہے۔ یہ تو جہل پڑھاتے ہیں کہ زلزلے آنے کے یہ اسباب ہیں۔ اگر یہ اپنی زلزلوں کے آنے کا تعلق اپنی ذات سے سمجھتے تو ان کی کالجوں میں پڑھایا جاتا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، پھر یہ معاشرہ اس طرح درست ہوتا، پھر تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا۔ اگر تم سمجھتے کہ زلزلوں کا تعلق زنا سے ہے، زلزلوں کا تعلق زمینوں سے نہیں ہے۔ سائنس یہ پڑھاوے گا کہ زلزلوں کا تعلق زمینوں سے ہے، وہ تمہیں لاکھ نقشہ سمجھاویں گے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں۔ نہیں، حضرت فرماتے تھے کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے، کائنات کے تغیرات کا تعلق مسلمان کے اعمال سے ہے۔ قحط سالیوں کے آنے کا، بازاروں میں آگ لگنے کا، اس کا تعلق معاملات کے حکم کے ٹوٹنے سے ہے کہ معاملات کا حکم ٹوٹے گا تو ہم ان کے لیے بارشیں روکیں گے اور ان کے کاروبار میں نقصان لاویں گے۔ کن کے؟ سنو غور سے بات کہ یہ نقصان لائیں گے صرف مسلمان کے لیے۔ یہ نقصان صرف مسلمان کے لیے۔ ہم مسلمان پریشان ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو مزے میں ہیں اور ہم اللہ کو مان کر پریشان ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ الجھن تھی کہ یہ قیصر و کسریٰ باغات میں، نہروں میں، ریشم کے اور دیباج کے بستروں میں، اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے دین کے بھی دشمن، اللہ کے رسول کے بھی دشمن، یہ تو مزے میں ہم حالات میں۔ تو آپ نے ہمیشہ کے لیے سمجھا کر یہ الجھن ختم کی کہ عمر یہ سارے مزے ان کے لیے دنیا میں ہیں اور مسلمان کے لیے یہ ساری نعمتیں آخرت میں ہیں۔ یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں ہیں، ان کے لیے دنیا میں ہیں۔ تو جن کے نعمتیں دنیا میں ہیں تم کیوں شکایت کر رہے ہو کہ ہم پریشان ہیں اور یہ مزے میں ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے۔ مسلمان اغیار کی طرح اندھا نہ ہو جاوے۔ اندھا پن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اندھے پن کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات کو اعمال سے نہ جوڑنا، یہ اندھا پن ہے۔ حالات سے سبق نہ لینا، یہ اندھا پن ہے۔ فرمایا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، کہ یہ آنکھ سے اندھے نہیں ہیں بلکہ یہ دل سے اندھے ہیں، کیونکہ ہم ان کو سمجھانے کے لیے حالات لاتے ہیں اور یہ حالات سے سبق نہیں لیتے۔ تو فرعون حالات لائے سمجھانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اس نے
اپنے اسباب اور اپنے حالات سے مقابلہ کیا کہ حال کا مقابلہ حال سے کرو، حال کا مقابلہ حال سے کرو۔ اس وقت میں سچی بات بتاؤں کہ مسلمانوں کی پریشانی کا اصل سبب یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ان پر، یہ حال کا مقابلہ حال سے کرتے ہیں۔ بیماری کا حال آئے تو دواؤں سے مقابلہ، مقدمات کا حال آئے تو وکیلوں سے مقابلہ، ذلت کا حال آوے تو عزت کے نقشوں سے اور مال سے مقابلہ۔ ہاں دیکھو، جس پر جو حال آ رہا وہ اس حال کا مقابلہ اسباب سے کر رہا، حالانکہ حالات کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آنے کا، نہ حالات کے آنے کا کوئی تعلق ہے، نہ حالات کے ہٹنے کا کوئی تعلق ہے، اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حالات اسباب کی وجہ سے آئے نہیں، وہ اسباب کی وجہ سے چلے کیسے جائیں گے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فرعون نے راستہ یہ پکڑا کہ جو حال آئے گا اس حال کا مقابلہ اپنے حال سے کروں گا۔ ہاں، وہ اللہ کے نظام کو جانتا نہیں تھا، تو حالات آئے، حالات آئے، پانیوں میں مینڈک بھی آئے اور پانی میں پانی کو خون بھی بنا دیا اور ٹڈیاں بھی مسلط کر دی۔ تو یہ خیال رہا کہ یہ تو جانور ہیں، جانور کو کیا تمیز ہے کس کو ٹکر مار دے، جانور کو کیا تمیز ہے؟ یہ نہیں سمجھا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے حالات ہیں۔ طوفان آیا کہ طوفان تو آیا کرتے ہیں، طوفان آیا تو طوفان تو آیا کرتے ہیں، سیلاب آتے آیا کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کا تعلق کائنات سے ہے، وہ ان حالات سے سبق نہیں لیتے۔ تو اللہ نے طوفان بھی بھیجا، جوئیں بھی ڈالی، ٹڈی بھی ڈالی، خون کا عذاب بھی دیا، پانی پیے تو خون ہو جاوے، یہ سب حالات سے گزارا۔ تو یہ کہیں کہ اگر ان حالات سے آنکھ نہیں کھلتی تو انبیاء علیہ السلام آ کر یہ سمجھاتے ہیں دیکھو ان حالات کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، ان حالات کا تعلق تمہارے اپنے عمل سے ہے۔ وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں مانتے اللہ کو، وہ نہیں مانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کائنات کو بنا کے فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یہ سارے سائنس کا خلاصہ ہے۔ حالانکہ نظام کائنات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے، نظام کائنات کا تعلق خالق کائنات سے ہے۔ مسلمان کو اختیار ہے، چاہے نظام کائنات کو اپنے خلاف کر لے، چاہے موافق کر لے، یہ بات ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حالات سے عبرت نہ لینا یہ فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے کہ جتنے حالات آئیں یہ ان حالات میں اپنی قوت اور اپنے اسباب کی طرف اور متوجہ ہو، پھر اور متوجہ ہو، پھر اور متوجہ ہو، یہاں تک کہ یہ ساری قوت استعمال کر لے حالات کو روکنے کے لیے۔ ہم سلام یہ کہتا ہے کہ کاش وہ اسباب ہوتے، کاش یہ اسباب ہوتے، کاش یہ اسباب ہوتے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ حالات سے عبرت دینے کے لیے ایمان شرط ہے، کہ ایمان دل کی چیز ہے، اصل آنکھ دل کی آنکھ ہے۔ سر کی آنکھوں سے آدمی عبرت نہیں لے سکتا، سر کی آنکھوں سے آدمی عبرت نہیں لے گا، کہ عبرت لے گا دل کی آنکھ سے، کیونکہ ایمان کی جگہ قلب ہے۔ اس لیے حدیث مثال دے کے فرمایا کہ جانور کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ جانور کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھینس دودھ روک لیتی ہے، بھینس، مثال لے رہا ہوں کہ ایک حال آ گیا، بھینس نے دودھ روک لیا، تو بھینس والا بچے کو کھول کر لاتا ہے، وہ بچہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگاتا ہے تو بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے کو لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس بھینس کے بچے کو خبر ہے کہ کیوں کھولا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا، کہ مجھ سے کیا کام لیا گیا، نہیں معلوم۔ ہاں، اتنا بھولا جانور ہے نا، جی ہاں، اسے کھولا گیا، لا کے بھینس کے تھنوں میں لگایا گیا، بھینس نے دودھ چھوڑ دیا،
بچے کو دیکھ کر انہوں نے دودھ نکال لیا اور پھر بچے کو لے کے باندھ دیا، تو بچے کو شکایت ہوگی کوئی کہ مجھے اس لیے لایا گیا تھا تاکہ بھینس دودھ دے دے؟ اسے نہیں عقل۔ یہ حدیث کی مثال دے رہا ہوں میں، سچی مثالیں ہیں یہ، کہ جانور نہیں جانتا کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو باندھا جاوے گا، کبھی کاروبار میں بندھے گا، کبھی سماج میں بندھے گا، کبھی مقدمات میں بندھے گا، کبھی بیماری میں بندھے گا، کبھی مال کی قلت میں اور مال کے نقصان میں بندھے گا، کبھی پیداوار میں بندھے گا، کبھی زراعت میں نقصان ہوگا۔ کہنے کے لیے تاکہ یہ پلٹ جائیں صحیح کی طرف، تاکہ یہ توبہ پر آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں ان کے کاروبار میں، ان کے اسباب میں، تاکہ یہ راستے پر آ جائیں۔ اس لیے یاد رکھو، جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہ حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، اور توبہ پر آنے کے لیے حالات سے عبرت لینا شرط ہے۔ حالات سے عبرت لو تو توبہ پر آ جاؤ گے، اور اگر حالت سے عبرت نہیں لیں گے تو جو بھی حال آئے گا اس حال کا علاج حال سے کریں گے۔ اللہ تعالی مومن کو ایسا لے کر چلتے ہیں۔ ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، جی ہاں، کیونکہ حیا، اسلام آتا تھا حیا کے ساتھ، اسلام آتا تھا حیا کے ساتھ۔ نظر پڑی ایک عورت پر، اس عورت نے فوراً صحابی کو کہا کہ نہیں، اسلام آ گیا، پردہ آ گیا، میں ادھر مت دیکھو، اسلام آ گیا ہے۔ ادھر ان کی نظر پڑی عورت پر اور ادھر ان کا سر ٹکرا گیا دیوار سے اسی وقت۔ صحابی ہے نا، ہماری طرح تو نہیں کہ وہ تو سر لگ گیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کتنی معمولی بات ہے، کتنی معمولی بات، دیوار سے سر ٹکرا گیا۔ یہاں ٹرینیں ٹکرا جاویں تو عبرت نہیں لیتے، جہاز ٹکرا جاویں تو عبرت نہیں لیتے، یہاں خاندان ٹکراویں آپس میں عبرت نہیں لیتے۔ وہاں صحابی کا سر ٹکرا گیا دیوار سے، آ کے پوچھا کہ اس لیے کیا ہوا، میرا سر دیوار سے کیوں لگا؟ سمجھ گئے وہ کہ ادھر میری نظر نامحرم پر پڑی، عورت پر، اللہ نے فوراً تنبیہ کر دی، کیونکہ اللہ رب العزت جن مسلمانوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں انہیں ان کے گناہوں میں حالات میں ڈال دیتے ہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، کہ ناراضگی کے لیے نہیں، تنبیہ کے لیے ہے، اور اگر نہیں مانو گے پھر ناراضگی کا دور شروع ہوگا۔ جی ہاں، پھر دور شروع ہوگا ناراضگی کا۔ پہلے حالات آتے ہیں تنبیہ کے لیے، پھر حالات آتے ہیں عذاب کے لیے، کہ نہیں مانتے تو پھر چلو ادھر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ میرا سر دروازے ٹکرایا۔ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کریں گے، فوراً۔ اس کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اس کو میں شروع سے عرض کر رہا کہ جیسے ہی کوئی نقصان آئے فوراً دیکھیں کہ میرے معاملات میں کیا حکم ٹوٹا ہے۔ لوگوں پر قرضے چڑھے جاتے ہیں، یہ سود لیے جاتے ہیں، لوگوں پر مقدمات آتے جاتے ہیں، یہ وکیلوں کو رشوت دیتے جاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں دنیا تو حالات کی جگہ ہے۔ ارے کیا مطلب؟ دنیا مسلمان کے لیے امن کی جگہ ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے۔ یہ ہے معاملہ، یوں تھا کہ دنیا حالات کی جگہ ہے، نہیں، دنیا تو امن کی جگہ ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔